حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا اس کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ آپ نے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ کہ اپنی کتاب کا نام آپ نے یہ کیوں رکھا. اب اس کے بعد جیسا کہ بیان کیا گیا کہ احادیث نبویہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حجیت کی حامل ہے. یہ ایک مستقل بحث ہے. اس بحث سے تعرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں پر استنباط احکام اور اسلامی احکام کے استخراج کے لیے جو دلائل ہے جیسا کہ آپ نے اصول شاشی میں پڑھا کہ مصادر شریعت مصادر فقہ اسلامی یہ کتنے ہیں؟ 4: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. اب اسلامی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کا انکار کیا. یہ لوگ ایک تو وہ تھے جو دور اول میں گزرے اور دوسرے وہ ہے جو ہمارے اس آخری دور میں مستشرقین سے متاثر ہو کر بر صغیر میں جن کا آغاز سر سید سے ہوتا ہے، جن کے سرخیل سر سید کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بر صغیر میں جتنی بھی جدت پسند تحریکیں اور جتنے بھی جدت پسند افکار، نظریات اور خیالات کے حاملین کھڑے ہوئے، ان سب کا تانا بانا یہ سر سید سے جا کر ملتا ہے. تو جہاں پر سر سید نے مسلمانوں کے ہندوستان میں مغلوبیت کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں اسلامی تعلیمات کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، انہیں مغربی فکر سے متاثر ہو کر یا تو اس کا انکار کیا یا اس کی تأویل باطل کی. ڈاکٹر محمود احمد غازی اپنی کتاب محاضرات فقہ میں لکھتے ہیں کہ 2 علوم اسلامی تاریخ کے ایسے ہیں جنہوں نے پورے اسلام کو محفوظ رکھنے میں بڑا اہم رول ادا کیا. اس لیے کہ کسی بھی دین کی حفاظت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مکمل طور پر تو ہی کوئی بھی دین محفوظ رہ سکتا ہے. نمبر 1 اس میں نقل
سے جتنی چیزیں اس دین کا حصہ ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہونی چاہیے. اور نمبر 2، اس دین میں انسان کی اپنی عقل کے استعمال کے حدود و قیود متعین ہونے چاہیے. اگر کسی دین کو یہ 2 چیزیں میسر آتی ہے تو وہ دین 1000 کوششوں اور 1000 سازشوں کے باوجود کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا اور علمی میدان میں شکست نہیں کھا سکتا. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر محمود احمد غازی فرماتے ہیں کہ اسلام ہی دنیا کا ایک واحد ایسا مذہب ہے جسے یہ دونوں چیزیں میسر آئی، ورنہ دنیا کا کوئی دین، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی نظریہ، دنیا کا کوئی عقیدہ اور دنیا کی کوئی تھیوری ایسی نہیں ہے جسے یہ دونوں چیزیں میسر آئی جو اسلام کو میسر آئی. اس لیے کہ کسی بھی دین میں خرابی آتی ہے 2 میں سے کسی ایک راستے سے. یا تو اس دین میں خرابی آتی ہے نقل کے راستے سے، یا اس دین میں خرابی آتی ہے عقل کے راستے سے، روایت کے راستے سے یا درایت کے راستے سے. روایت اور نقل کے راستے سے خرابی کیسے آتی ہے؟ لولا الاسناد، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کی مرضی میں جو آتا کہتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کرتا. لہذا سب سے بنیادی چیز جو اسلام کو میسر آئی اور جو اسلام کا امتیاز ہے، دنیا کے کسی بھی دین کے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ ہے علم الاسناد. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا علم الاسناد. علم الاسناد کی برکت سے اور علم الاسناد کی وجہ سے نقل کے راستے سے کوئی بھی خرابی اسلامی تعلیمات میں داخل نہیں ہو سکتی. نقل کے راستے سے کوئی بھی خرابی اسلامی تعلیمات میں داخل ہو سکی نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ اسلام کے جو 2 بنیادی مصدر ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان دونوں کی حفاظت کا انتظام من یوم النزول، جس دن سے اس کا نزول شروع ہوا اسی دن سے اللہ نے کیا. اسی لیے فرماتے ہیں کان حفظه فی الصدور ثم حفظه فی السطور ثم حفظه فی الصدور والسطور، کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت پہلے سینوں میں کی گئی، یعنی اسے یاد کیا گیا، پھر اس کے بعد اسے لکھ لیا گیا دوسرے دور میں، اور پھر تیسرے دور میں کچھ لوگوں نے یاد کر لیا اور کچھ لوگوں نے اسے لکھ لیا. اس طرح سے وہ محفوظ ہو گیا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ قرآن کریم جو نازل ہوتا تھا تو اس کے نزول کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد ہو جاتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہونے لگا تو بعض مرتبہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ شاید میں بھول جاؤں گا اور مجھے یاد نہیں رہے گا اور مجھ سے کوئی تبدیلی ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر متنبہ کیا گیا. کیا کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ لا تحرک به لسانك
لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه ای ان علینا جمع الفاظه فی صدورک وقرآنه وبیانه بلسانک. مفسرین فرماتے ہیں کیا مطلب کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ جلد بازی میں تم اب بہت تیزی کے ساتھ مت پڑھو. یہیں سے قرآن کریم کی تلاوت آہستہ ہونا چاہیے. قرآن نے اس کا استدلال کیا کہ قرآن کی تلاوت اس طرح سے کرنا کہ تجوید کے قواعد کی رعایت نہ ہو، کہا جائز نہیں، اس لیے کہ یہاں پر نہیں ہے اور نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے. لا تحرک به لسانک، تو کہا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، آپ کے واسطے سے پوری امت اس کی مخاطب ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ قرآن کریم کا نزول یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو ہوا، لیکن آپ کے لیے نہیں ہوا، آپ کی معرفت سے پوری امت کے لیے ہوا. آپ صرف اس میں ذریعہ اور وسیلہ ہے، ورنہ آپ کے لیے قرآن نہیں نازل ہوا. قرآن کا نزول تو کس کے لیے ہوا؟ پوری امت کے لیے ہوا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مخاطب کیا جائے گا وہاں پر بالواسطہ امت مخاطب ہوگی. کبھی بلا واسطہ مخاطب کرتے ہیں اللہ رب العزت اور کبھی بالواسطہ مخاطب کرتے ہیں. تو کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ جلد بازی میں اپنی زبان کو بہت تیزی سے نہ چلائیے. ان علینا جمعہ، اس کے الفاظ کو محفوظ کرنا، آپ کے سینے میں جمع دینا، آپ کی میموری میں اسے محفوظ کر دینا، سیو کر دینا. اللہ فرماتے ہیں ان علینا، ہمارے اوپر ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا. اتنا ہی نہیں، ساتھ میں ایک اور بشارت امت کو سنا دی، ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس کے دو معنی بیان کیے گئے. ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ آپ کے سینے اور آپ کے ذہن و دماغ میں اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا، اور پھر بالکل ہو بہو ویسا ہی آپ کی زبان پر اس کو لا کر پڑھوانا، یہ ہمارے ذمہ. تو دوسرے مفسرین نے کہا کہ دوسرا معنی یہ کہ اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا ہمارے ذمہ، وقرآن ای وتفسیر، اور اس کے معانی کو آپ کے سینے اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری. تو اسی لیے بعض حضرات نے کہا وقرآن در حقیقت اشارہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سے پتہ چلا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی، اور احادیث مبارکہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کس نے لی ہے؟ اللہ نے. ان علینا جمعہ وقرآنہ. بہرحال تو میں بیان کر رہا تھا کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنتے تھے تو سب لکھتے نہیں تھے. اولاً تو آلہ کتابت کا فقدان تھا، قلیل تھے، بہت کم تھے. آلہ کتابت نہیں تھے، کاغذ اور پین جیسے ہمارے یہاں پر میسر ہے آج، ایسا کچھ وہاں پر تھا نہیں. اسی لیے تو قرآن کبھی درخت کے پتوں پر لکھا جاتا تھا، کبھی چمڑے پر لکھا جاتا تھا، جو چیز میسر ہوتی اس پر لکھ لیا جاتا تھا، اور کاتبین وحی لکھتے تھے. اسی لیے حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرتضی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، اور اس کے الفاظ کو جو لکھوایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاری طور پر یا اپنے لیے نہیں لکھوایا، بلکہ کس کے لیے لکھوایا؟ امت کے لیے. اسی لیے جو کاتبین وحی ہوتے تھے جن کی تعداد 40 سے متجاوز بیان کی جاتی ہے، وہ جب لکھتے تھے تو ان کا لکھا ہوا حضور جمع نہیں کرتے تھے، بلکہ جس کے پاس لکھا ہوا ہوتا اسی کے پاس رہتا. تو سرکاری ریکارڈ میں اس کو جمع نہیں کیا گیا،
بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بس رہنے دیا. اسی لیے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمع قرآن کی درخواست کی تو اس موقع پر جب یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کے حوالے کی گئی تو زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر اٹھا کر رکھ دو تو یہ میرے لیے آسان تھا قرآن کریم کو جمع کرنے کے مقابلے، کیونکہ یہ منتشر تھا. وہ سارا منتشر کیا ہوا آپ جمع کرتے تھے. پھر جمع کرنے کے بعد آپ کیا کرتے تھے، جو حفاظ صحابہ تھے ان حفاظ صحابہ سے بلا کر ان سے سنتے تھے اور پھر اس کو ملاتے تھے کہ جو پڑھ رہے ہیں وہی لکھا ہے، کہیں کاتبین وحی سے کہیں پر کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو لکھا گیا امت کے لیے، اور اسی لیے لکھوایا گیا کہ تاکہ جو آیتیں ہیں یہ آیتیں بھی توفیقی ہے، موفق من اللہ ہے، تو وہ آیتوں کا یاد رکھنا آسان ہو، ورنہ آیتوں کا یاد رکھنا کیا ہو جاتا، مشکل ہو جاتا. یاد تو ہو جاتا مگر آیتوں کا، اور دوسرا اس کا رسم الخط یہ دوسرے تمام رسم الخط سے ممتاز تھا. تو اگر اس کو لکھوایا نہ جاتا تو اس کا رسم الخط محفوظ نہ ہو سکتا تھا. تو ایسی کچھ بنیادوں کی وجہ سے لکھوایا گیا، ورنہ احادیث قرآن کریم بھی اور احادیث مبارکہ بھی ان دونوں کو پہلے تو صحابہ سے یاد ہی کروایا گیا. کیا کروایا گیا؟ یاد ہی. احادیث بھی یاد کروائی جاتی. اسی لیے بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا سیکھی. تو وہ دعا سیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوبارہ سنائی. جب سنائی تو وہاں پر نبیہ کے لفظ کی جگہ پر انہوں نے رسولہ کا لفظ بڑھایا، بدل دیا. تو حضور نے ان کو ٹوکا، کہا نبیہ کا لفظ بولو. کون سا لفظ بولو؟ کہا جو تمہیں سکھایا جاوے وہی پڑھو، اس کے علاوہ کوئی اور مت پڑھو. تو فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سنتے تھے، صحابہ ایک دوسرے سے سنتے تھے، اسی طریقے سے احادیث کے سلسلے میں بھی ان کا رویہ یہی تھا. لکھنے والے بہت کم ہوا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے سینے ہی میں محفوظ کیا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب حضرات خلفاء راشدین کا دور ختم ہوا، بلکہ اس دور کے ختم ہونے سے پہلے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جب پیش آیا، فرماتے ہیں اذا وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہو گیا، امت میں اختلاف اور انتشار نے شدت اختیار کی اور امت دو حصوں میں منقسم ہو گئی، تو اب کیا ہوا کہ لوگ احادیث کے باب میں گڑبڑ کرنے لگے. کوئی حضرت عثمان کے موافقت میں حدیث گھڑنے لگا، کوئی حضرت علی کی موافقت میں حدیث گھڑنے لگا. تو اب جو صحابہ موجود تھے، بعض کبار صحابہ اور زیادہ تر صغار صحابہ، تو ان صحابہ نے لوگوں سے کہا بینوا لنا رجالکم، بینوا لنا رجالکم. ایسے نہیں چلے گا، کوئی کچھ بھی بولے گا. سند مانگنا کیا کر دیا، شروع کر دیا. کہا کہ نہیں بتاؤ آپ کس سے سنا، آپ نے، اس نے کس سے سنا. تو یہاں سے سند کیا ہو گئی، شروع ہو گئی. اب جب یہ سند شروع ہو گئی تو اب مکمل طور پر ایسا محفوظ ہوا کہ کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو دین کا حصہ بنانے پر قادر نہیں رہا. بنا بھی دے دے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے. اس لیے کہ ائمہ حدیث نے اس کے سند کے سلسلے میں اتنا سخت موقف اختیار کیا کہ سند کے بغیر کسی بات کو لیا نہیں جاتا تھا. تو علم الاسناد کی برکت سے کوئی بھی آدمی اپنی کوئی بات، اپنی مرضی کی کوئی چیز نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کرنے پر قادر رہا اور نہ کسی صحابی کی طرف منسوب کرنے پر قادر رہا. بعد کے دور میں کسی تابعی اور تبع تابعی کی طرف منسوب کرنے پر بھی قادر نہیں رہا. ختم ہو گیا مکمل طور پر. تو کہا علم الاسناد نے
نقل اور روایت کے راستے سے آنے والے تمام بگاڑ کو روک دیا، اب نہیں آ سکتا ہے۔ دوسرا بگاڑ کا راستہ کیا ہے؟ عقل۔ دوسرا بگاڑ کا راستہ کیا ہے؟ عقل۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے اور اپنی مرضی سے جو سمجھ میں آئے دین کا حصہ اس کو بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرات فقہا کو کھڑا کیا، حضرات فقہا نے اصول فقہ کو مدون کیا۔ یہ دوسرا علم ہے، علم اصول فقہ۔ تو اس علم اصول فقہ نے کیا کیا؟ عقل کے دائرے کو کیا کر دیا؟ متعین کر دیا، اس کی حدیں باندھ دی۔ کہا نص میں غور کرنا ہے تو کیا کہ اس کے غور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اما عبارت النصی و اما اشارت النصی و اما اقتضاء النصی و اما دلالت النصی ولا شیء بعدہ۔ اس سے آگے نہیں، ختم، حد متعین کر دیا۔ حقیقت مجاز تو کہ بھئی لفظ ہے تو دیکھا جائے گا حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر محمول ہے۔ اگر کوئی آیت حدیث ہے وہ مجمل ہے یا مفصل ہے۔ تو ایسے اس کو حدود کو متعین کر دیا کہ اب کوئی آدمی اپنی عقل کو بھی شریعت میں زیادہ لڑا نہیں سکتا۔ ذرا بھی کوئی چیز بولے گا تو اس کو اصول فقہ کے اصول کی روشنی میں جانچا جائے گا کہ کیا یہ شریعت کا حصہ بن سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ان اصول پر منطبق ہو جاتی ہے تو پھر اس کو شریعت کا حصہ بنانا ممکن، اور اگر نہیں اترتی ہے تو اس کو شریعت کا حصہ بنایا جا سکتا نہیں۔ اب یہ دین پورا کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ جیسے بلڈ پروف گاڑی ہوتی ہے، ایسے ہی یہ پورا دین کیا ہو گیا؟ بلڈ پروف ہو گیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بگاڑ نہیں سکتی اور بگاڑ بھی نہیں سکتی۔ ایسا نہیں کہ کوشش نہیں ہوئی، بہت کوششیں ہوئی، اتنی کوششیں ہوئی، قرآن کریم نے تو پہلے ہی بیان کر دیا تھا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ اگر ان کا بس چل جاوے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاوے، ایسی خطرناک سازشیں چلتی رہے گی، مگر یہ دین کو ان دو چیزوں کے واسطے سے کیا کر دیا گیا؟ محفوظ کر دیا گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے قرآن کریم کو جمع کیا، اپنے زمانے میں امام شیخ مصطفیٰ دکتور مصطفیٰ السباعی نے السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں جب قرآن کریم جمع ہو گیا تو دور عمر میں حضرت عمر نے خود ارادہ کیا کہ وہ احادیث رسول کی تدوین بھی عمل میں لے آئے، اور آپ نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے تاریخ کتابوں کے حوالے سے سند کے ساتھ مستند بات دکتور مصطفیٰ السباعی نے السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی میں ثابت کی ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے قرآن کریم کو جمع کر دیا، میرا ارادہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کو بھی کیا کر دیا جائے؟ جمع کر دیا۔ صحابہ نے بھی آپ کی رائے سے موافقت اختیار کی، کہا بہت اچھی بات ہے۔ پھر لیکن آپ نے کہا میں استخارہ کر لیتا ہوں، تو فرماتے ہیں 1 مہینے تک آپ استخارہ کرتے رہے۔ کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے، مگر آپ کو شرح صدر نہیں ہوا، آپ کو شرح صدر نہیں ہوا۔ تو آپ نے حضرات صحابہ کو دوبارہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرات صحابہ سے کہا کہ بھائی میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ احادیث کو جمع کرنے کا کام ابھی نہ کیا جائے۔ حضرت عمر کی فراست عجیب و غریب تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اصل میں اس سے پہلے جو ادیان اور مذاہب منحرف ہوئے، میں نے غور کیا کہ وہ مذاہب میں بگاڑ کیوں پیدا ہوا۔ کہا اس میں بگاڑ کا سب سے بنیادی ریزن، سب سے بنیادی سبب یہ تھا کہ ان کی کتاب محفوظ ہوتی تھی، ان کے رسول کی تشریح محفوظ ہوتی تھی، اس کو بھی لکھتے تھے، اس کو بھی لکھتے تھے، بعد میں وہ آپس میں ایسے گل مل گئے کہ تمیز مشکل ہو گئی کہ کیا نص سے وحی ہے اور کیا کلام رسول ہے۔ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے
کہ کہیں قرآن اور حدیث بھی اسی طریقے سے لکھنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط نہ ہو جاوے اور اس کے بعد والوں کے لیے اس کی تمیز کیا ہو جاوے، دشوار ہو جاوے۔ لہذا میری رائے اس وقت کیا ہو چکی ہے، بدل چکی ہے کہ ابھی اس کو جمع کرنے کا کام نہ کیا جائے۔ یعنی آپ کی رائے کتنی زبردست تھی اور بالکل صحیح۔ اس وقت کا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا وہ بالکل کیا تھا، صحیح تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں آلے کتابت نہیں تھے، کاغذوں کا اتنا عام رواج نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑی مشکل سے قرآن لکھا گیا تھا۔ اب اگر احادیث کو بھی لکھ دیا جاتا اور خدا نہ خواستہ وہ اس طریقے سے خلط مبحث کا شکار ہو جاتے تو بعد میں آنے والوں کے لیے اس کی تمیز کیا ہو جاتی، فتوقف عمر وامتنع نفسه عن تدوین الاحادیث۔ دکتور مصطفیٰ سبائی فرماتے ہیں کہ آپ نے سختی کے ساتھ ہی منع کر دیا کہ بھائی جس کے پاس جو حدیث ہے وہ یاد۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں کر سکے، البتہ آپ کے ایک نواسے نے انجام دیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے انجام دیا۔ کس نے انجام دیا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے انجام دیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی تعبیر۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کیونکہ اب 99 سال ہو چکے تھے، قرآن مکمل محفوظ ہو چکا تھا، فقہا وجود میں آ چکے تھے، محدثین وجود میں آ چکے تھے، سب کی الگ الگ مجلسیں لگنے لگی تھی، اور اب یعنی کاغذ بھی عالم اسلام میں بننا شروع ہو چکا تھا، اس کی فراوانی ہو چکی تھی۔ لہذا اس بنا پر اب خلط مبحث کا کوئی خطرہ باقی رہا نہیں، تو اس لیے آپ نے حضرت ابو بکر ابن حزم کے نام پر خط لکھا دارالخلافہ سے مدینہ کی طرف کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی احادیث یہ دو لوگوں کے پاس ہے، ایک حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ کے پاس، اور دوسری حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کے پاس، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کے پاس۔ تو ابو بکر ابن حزم کو آپ نے مکلف کیا کہ آپ حضرت عمرہ کی جو احادیث ہے ان احادیث کو جمع کر لو، حضرت عمرہ کی جو احادیث انہیں کیا کر لو، جمع کر لو، اور اسی طریقے سے حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کی جو احادیث ہے اسے بھی جمع کر لو، تو حضرت عائشہ کی تمام احادیث کیا ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی خط آپ نے ابن شہاب زہری کو لکھا اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا آپ نے، اور اس طرح سے مکہ میں، مدینہ میں، یمن میں، ملک شام میں، کوفہ میں، بصرہ میں، جہاں جہاں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی بڑی تعداد قیام پذیر تھی، ان سب جگہوں پر آپ نے خطوط لکھے اور وہاں ہر علاقے کی احادیث کو آپ نے کیا کر لیا، محفوظ کر لیا۔ اب آپ کا ارادہ تھا کہ ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر دے، مگر قبل اس کے کہ آپ یہ خدمت انجام دے آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، مگر اس میں بھی اللہ کی حکمت، اس میں بھی کیا تھی، اللہ کی حکمت۔ سرکاری طور پر یہ کام نہیں ہو سکا، کیا مطلب؟ دین اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کو اللہ نے سیاست اور سرکار پر ڈیپینڈ نہیں رکھا، عوام الناس ہی کے ذریعے سے اور سرکار سے ہٹ کر علماء ہی کے ذریعے سے اسے کیا کیا، محفوظ رکھا۔ ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ہشام خلیفہ بنے، لوگوں نے ان کو کہا کہ اس کام کو پورا کرو، اس کو اس میں دلچسپی تھی نہیں، اور یہ کام پھر کیا ہو گیا۔ لیکن علماء نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو قرن اول کے مجدد مانے جاتے ہیں، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے اس کام کو علماء نے بدستور جاری رکھا، اور پھر اس کے بعد جو دوسری صدی تھی وہ دوسری صدی علم حدیث کے نام کہی جاتی ہے۔ دوسری صدی کس کے نام کہی جاتی ہے؟ علم حدیث۔ ایسا زبردست کام انجام دیا، بس یوں سمجھو کہ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک راستہ بدلا دیا، اور اسی راستے پر سے پھر ہمارے علماء نے اپنے طور پر محنت کرنا شروع کر دی، اور پھر
کسی نے مسند عائشہ کو جمع کیا، کس نے مسند ابو ہریرہ کو جمع کیا، کس نے مسند عبداللہ بن عمر کو جمع کیا، کسی نے مسند انس بن مالک کو جمع کیا، اور اس طرح سے ان مسانید کو حضرات صحابہ کی الگ الگ مسانید کو محدثین نے جمع کرنا کیا کر دیا، شروع کر دیا، اور اس طرح گویا کہ تدوین حدیث کا کام انجام پایا۔ لہذا قرآن کو بھی محفوظ کیا گیا سینے میں دور نبوی میں، احادیث مبارکہ کو بھی محفوظ کیا گیا سینے میں دور نبوی میں، حضرات صحابہ کے دور میں قرآن کریم کو مدون کیا گیا، قرآن کریم کو جمع کر دیا گیا مصحف کے طور پر۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کے نسخوں کو عالم اسلام میں پھیلانے والا کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے کام میں فرق ہے، عام طور پر لوگ اس میں تمیز نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ذریعے سے، جن کے سربراہ اور جس کے ذمہ دار اور جس کے مسئول حضرت زید بن ثابت کو بنائے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ، صغار صحابہ اور کبار صحابہ آپ کے معاونین تھے، ان سب کے ذریعے سے قرآن کریم کو مدون کیا کہ جن کاتبین وحی کے پاس وہ لکھا ہوا تھا ان سب کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور آپ نے اس طور پر اس کو جمع کر دیا کہ اب اس میں کسی طرح کی کوئی کمی زیادتی نہیں رہی۔ اب اندازہ لگائے کہ ایک تو ان کو صحبت کی برکت سے جو دین ملا تھا اس کا اجر تو ملے گا ہی، لیکن حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو اور حضرت زید بن ثابت اور ان کے معاونین کو قرآن کریم کے جمع کرنے کی برکت سے ان کے دور سے لے کر جمع قرآن سے لے کر قیامت تک جتنا قرآن پڑھا جائے گا ان کا سب کا اجر ان کو ملتا رہے گا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہ، یہ او علم ينتفع بہ، سیدھی سی بات ہے، انہوں نے جمع کیا تو ثواب تو ملنا ہی ان کو۔ من دل علی الخیر کفاعلہ، کتنا ثواب ہوگا کہ وہ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا سارا ثواب جمع ہو گئے۔ اور پھر حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں چونکہ اسلام یہ جزیرۃ العرب سے نکل کر حضرت عمر کے زمانے ہی کے اندر دنیا کے بڑے حصے میں پھیل چکا تھا، حضرات خلفاء راشدین کے زمانے تک تو دنیا کے 60 سے 65% حصے تک اسلام کیا ہو چکا تھا، پھیل چکا تھا، اور خلافت بنو امیہ کا دور آتے آتے دنیا کے 80% حصے پر اسلام کیا ہو چکا تھا، پھیل چکا تھا، اور بنو عباس کے زمانے تک دنیا کے 90 سے 95% حصے پر اسلام کیا ہو چکا تھا، پھیل چکا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے اسلامی شہر وجود میں آ چکے تھے، کہیں ملک شام میں دمشق اور حلب تھا، اور فلسطین، اسی طریقے سے کہیں پر عراق میں کوفہ اور بصرہ، اور اس طرف حجاز میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ادھر یمن، تو ایسے بڑے بڑے شہر وجود میں آ چکے تھے۔ تو حضرت عثمان نے کیا کیا کہ وہ جو قرآن کا نسخہ حضرت ابوبکر کا جمع کیا ہوا تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، ان سے منگوایا، اور ان سے منگوانے کے بعد اس کے نسخے بنوائے، بین الدفتین اس کو جمع کیا، اور پھر ہر شہر میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا آپ نے، ایک مکہ بھیج دیا، ایک بصرہ بھیج دیا، ایک کوفہ بھیج دیا، ایک آپ نے دمشق بھیج دیا، ایک فلسطین بھیج دیا، ایک یمن بھیج دیا، ہر شہر میں ایک ایک۔ اب وہاں پر کسی کو قرآن کریم کا نسخہ لکھنا ہوتا تو وہی نسخہ لے کر کیا کر لیتے تھے، اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کے نسخوں کو عالم اسلام میں پھیلانے کا کام ہی کس نے کیا؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ جامع قرآن نہیں، لیکن چونکہ نسخ کا لفظ ذو معنیین ہے، اس وجہ سے آپ کو ناسخ قرآن کہنا مناسب نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں نسخ کا ایک معنی مٹانے کے آتے ہیں، بدلنے کے آتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کیا کیا کہ آپ ناشر قرآن، اب کیا ہے؟ ناشر قرآن، کہ قرآن کریم کو عالم اسلام میں پھیلایا آپ نے، اس کے نسخے بنوا کر۔ بہرحال اب
جو اصل مدعا ہے ہم اس پر آتے ہیں کہ ان دو علوم نے، علم اصول فقہ اور علم الاسناد، ان دونوں علوم نے اسلام کو محفوظ کر دیا. لہذا قرن اول میں معتزلہ یہ سب سے پہلا وہ فرقہ ہے جو احادیث مبارکہ کی حجیت کا انکار کرتا ہے. احادیث مبارکہ کی حجیت کا انکار کرتا ہے. معتزلہ نے کیا کیا کہ جہاں پر عقل اور نقل کے درمیان تعارض اور تصادم ہو وہاں پر انہوں نے عقل کو ترجیح دے دی، اور اس باب میں سب سے زیادہ رکاوٹ اگر کوئی چیز تھی ان کے لیے تو وہ کیا تھی؟ احادیث مبارکہ. لہذا اس بنا پر احادیث مبارکہ کے حجیت کا دبے الفاظ میں انکار کیا. ڈائریکٹ انکار نہیں کیا انہوں نے، لیکن وہ اس کے لیے ایسی کڑی شرطیں بیان کرتے تھے کہ جس سے ایسا سمجھ میں آتا تھا کہ یہ حدیث کا گویا انکار کرتے ہیں. حدیث کا گویا کیا کرتے ہیں؟ انکار. تو یہ انکار حدیث کا سلسلہ قرن اول سے شروع ہوا. ایک بہت پیاری بات جو حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نے اسلام میں فرقہ بندی کا فلسفہ اپنی ایک چھوٹی سی کتاب ہے رسالہ اور اس کے اندر لکھی ہے. حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کہا اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے 300 سال میں یا کم از کم پہلے 150-200 سال میں کوئی بھی اسلامی فرقہ وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ خیر القرون تھا. وہ کیا تھا؟ وہ. اور خیر القرون کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو قرون مفضلہ کہا جاتا ہے، فضیلت والے قرن. حضرات صحابہ، حضرات تابعین اور حضرات تبع تابعین کا دور، یہ دور کم سے کم 150 سال تک تو رہتا ہے. اور اگر نسل کے اعتبار سے اور جیل کے اعتبار سے دیکھیں اور اگر اس کو قرن کے اعتبار سے دیکھیں تو 300 سال پر یہ ممتد ہے، تو کوئی فرقہ وجود میں نہیں آنا چاہیے. لیکن مولانا مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں کہ عجیب اتفاق ہے کہ تمام فرقے باطلہ قرن اول ہی میں وجود میں آ جاتے ہیں. کب وجود میں آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے حضرات صحابہ کے آخری دور میں جو سب سے پہلا فرقہ وجود میں آیا وہ فرقہ کون سا تھا؟ تو اس فرقے کے سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہیں. بعض حضرات نے کہا روافض اور شیعہ، اور بعض نے کہا خوارج. حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے والے بلوائی جو تھے وہ سب کیا تھے؟ خوارج تھے. وہ کیا تھے؟ خوارج. تو اس لیے اکثر و بیشتر رجحان یہ ہے کہ خوارج پہلے وجود میں آئے، اس کے بعد روافض وجود میں آئے حضرت علی کے دور میں، اس کے بعد حضرات صحابہ صغار صحابہ کے آخری دور میں یہ منکرین قدر معبد جوہنی وغیرہ کھڑے ہوئے. اس لیے کہ کل ہی ہماری مسلم شریف میں پہلی روایت گئی تو اس روایت میں آتا ہے کہ ایک راوی فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر معبد جوہنی نے کیا انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ قدر کا انکار کیا. کیا الامر انفن، کہا کہ کوئی تقدیر وقدیر لکھی نہیں گئی ہے، انسان جو کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، مقدر میں لکھا ہوا کچھ ہوتا نہیں. تو حضرت عبداللہ بن وہ ایک راوی فرماتے ہیں کہ ہمارے دو ساتھیوں نے ہم نے بغداد سے سفر کیا کہ چلو ہم چلتے ہیں مکہ مکرمہ جاتے ہیں. حج یا عمرے کی نیت سے ہم گئے اور کہا کہ دیکھتے ہیں کوئی صحابی مل جاتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے یہاں پر اس طرح کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو فرماتے اتفاق ایسا ہوا کہ ہم حرم میں تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر داخل ہو گئے. قسمت اچھی تھی ان کی، ہاتھ لگے تو کون ہاتھ لگے ان کو؟ حضرت عبداللہ بن عمر ہی ہاتھ لگ گئے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ہے، لوگوں جیسے ہی وہ داخل ہوئے، چونکہ صحابہ بہت کم صحابہ رہ گئے تھے تو بڑی قدر تھی لوگوں کے درمیان ان کی. تو فرماتے ہیں کہ لوگوں میں جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو لوگ آپس میں دوسروں سے کہنے لگے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر. تو ہم سمجھ گئے کہ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر ہے.
تو ہم کہا کہ جلدی سے کھڑے ہوئے، اور ہمارا ایک ساتھی حضرت عبداللہ بن عمر کے دائیں جانب چلا گیا اور ایک بائیں جانب میں کھڑا ہو گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدھی طرف میں کھڑا ہوا، اور ہمارے دوسرے ساتھی ان کے بائیں طرف، اور ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو روکنے کی کوشش کی تو وہ رک گئے فوراً، اور جیسے ہی وہ رکے تو ہم نے ان سے فوراً تفصیل بیان کرنا شروع کی کہ ہم عراق سے آئے ہیں، اور عراق کے اندر میں کچھ لوگ ہیں اور وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تقدیر کا انکار کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ ان سے کہہ دینا انی بریء منہم وہم براء منی، میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اسلام کی بنیادی چیز والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ منکرین قدر پیدا ہوئے، اور اسی منکرین قدر کا ترقی یافتہ معتزلہ، انہی سے ترقی ہو کر کون پیدا ہوئے؟ معتزلہ پیدا ہوئے، پھر انہی میں سے کرامیہ پیدا ہوئے، پھر انہی میں سے مرجیہ پیدا ہوئے۔ تو اس طرح سے اب یہ سارے فرقے قرن اول کے ختم ہونے تک تو یہ سارے فرقے کیا ہو گئے؟ وجود میں آ گئے۔ تو مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، اتنے جلدی کیسے وجود میں آ گئے؟ لیکن کہا کہ بعد میں جب میں نے بہت غور کیا تو میری بات سمجھ میں آئی کہ صحیح وجود میں آئے، میری بات سمجھ میں آئی کہ وہ صحیح کیا ہوئے۔ کہا حضرات صحابہ کے دور میں ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے کھڑا کر دیا، اس لیے ان لوگوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا کہ حضرات صغار صحابہ اور حضرات تابعین ان فرق باطلہ کے عقائد کے رد کا سامان مہیا کر دے، اس لیے کہ اعمقہم علما، ان کا علم بڑا عمیق تھا۔ تو ان لوگوں نے جب اس کا کس طرح سے رد کیا جاوے وہ مواد فراہم کر دیا، تو کہا کہ یہ جو 5-6 فرقے ہیں، یہ 5-6 فرقے اس کو اصول الفرق کہا جاتا ہے، فرق باطلہ کے اصول کہا جاتا ہے۔ خوارج ہے، روافض ہے، معتزلہ ہے، اسی طریقے سے کرامیہ ہے اور مرجیہ ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول الفرق کہا جاتا ہے۔ کہ دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب ان میں سے ہی کہیں نہ کہیں سے تھوڑا یہاں سے لیا، تھوڑا وہاں سے لیا، اور نیا فرقہ کیا ہو جاتا ہے؟ وجود میں آ جاتا ہے۔ کہا ان 5 فرقوں کا رد جب حضرات صحابہ اور حضرات تابعین نے پیش کر دیا، اب قیامت تک کتنے بھی فرقے آتے رہے، انہی کے علوم اور انہی کے بتائے ہوئے اشارے کی روشنی میں ان کا رد کرنا امت کے لیے آسان ہے۔ ان کا رد کرنا امت کے لیے کیا ہو گیا؟ اگر یہ اس دور میں وجود میں نہ آتے تو بعد میں آنے والے پتہ نہیں ان کا صحیح طور پر رد کر سکتے یا نہ کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے حضرات صحابہ اور تابعین کے ہوتے ہوئے ہی ان کو کہا کہ چل بھائی تو کھڑا ہو جا، تو جو بولنا وہ بول دے، تیرے دماغ میں جتنا بھی بھوسا بھرا ہے کیا کر دے؟ نکال دے، تاکہ اس بھوسے کو جلانے کا اسباب کیا ہو جاوے؟ مہیا ہو جاوے۔ ابھی ایندھن موجود ہے، جلانے کے لیے ایندھن ابھی کیا ہے؟ موجود ہے، یعنی صحابہ اور تابعین کا علوم کیا ہے؟ تو اس طریقے سے تو کہا کہ اب کہا قیامت تک کتنا ہی بڑا فرقہ اور کیسا ہی فرقہ کھڑا ہو، اس کے تانے بانے ضرور ان 5 میں سے کسی کے ساتھ ملتے ہیں، ان 5 میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ ملتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ نہ ملے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی۔ بہرحال تو یہ منکرین حدیث جو اس زمانے میں ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کب وجود میں آ چکے تھے؟ قرن اول میں وجود میں کب وجود میں آ چکے تھے؟ اس لیے ایک روایت ہے، ایک صحابی حدیث سنا رہے تھے، غالباً حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، خوارج میں سے تھا، اور کہنے لگا حسبنا کتاب اللہ، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں، کتاب اللہ کافی ہے۔ تو حضرت عمران بن حسین نے اس کو بولا ادھر بیٹھ، پیچھے سے آگے بولا کہ ادھر آ جا، ادھر آ، میدان میں آ جا۔ اب وہ جب آ گیا آگے تو اس کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ اچھا حدیث کو نہیں مانے گا؟ کہا سوچ کے بول،
کہا نہیں حدیث کو نہیں مانتے، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہو؟ تو آپ نے کہا ایک کام کر، تکبیر اولا سے لے کر سلام تک نماز قرآن سے ثابت کر کے بتا۔ صحابی نے کیا کہا اس کو، ایک کام کر، پوری جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا جاتا ہے، قومہ کیا جاتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، وہ پوری نماز ذرا ثابت کر کر بتا قرآن سے۔ کہا کہ پھنسا تھا تو بہت الذی انکر، تو انکار کرنے والا کیا ہو گیا حکام۔ کہا جواب نہیں آپ کو، اچھا کہا دوسرے سوال کریں۔ کہا قرآن کہتا ہے نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ کی تفصیل جا قرآن سے کر کے بتا میرے کو۔ 2.5% نکالنا ہے اگر سونا اور چاندی ہو، اگر زراعت اور وہ ہو تو اس صورت کے اندر میں عشر نکالنا ہے۔ تو کہا کہ ذرا بتا کہاں ہے قرآن میں؟ تو وہ بھی خاموش رہا۔ پھر آپ نے کہا، قرآن نے کہا حج کے لیے جاؤ، من استطاع الیہ سبیلا، کہا پوری حج ذرا ثابت کر کے بتا قرآن سے۔ تو خاموش رہا، اس سے کچھ بنا نہیں۔ تو پھر آپ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی حدیث بھی قرآن ہی ہے، قرآن کریم نے چیزوں کے اصول کو بیان کیا ہے اور احادیث نے اس کی تفسیر اور اس کی عملی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ حدیث کے بغیر اسلام پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان کے تلامذہ فرماتے ہیں کہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کے کیا ہو گیا، وہ چلا گیا۔ صحابہ سے کون پنگا لے گا؟ انہوں نے سوال ہی ایسے کیے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو ایسے لوگ حضرات صحابہ کے زمانے میں کیا ہو چکے تھے، وجود میں آ چکے تھے، اور صحابہ نے اچھے سے ان کی مرمت کی، اچھے سے ان کا علاج کیا۔ تو اسی لیے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کا علاج کرنا کیا ہو گیا، ممکن ہو گیا۔ لہذا یہ منکرین سنت 2 قسم کے ہیں۔ مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں 3 قسم کے ہیں۔ 2 قسم کے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ طبقہ ہے جو حجیت سنت کا انکار کرتا ہے، حجیت حدیث کے، احادیث یہ حجت ہے ہی نہیں، صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں کتاب السنہ کے پہلے ہی باب میں ان لوگوں کو خوب اچھی طریقے سے لتاڑا ہے۔ اور دوسرا وہ فرقہ ہے جو حدیث کی تاریخی حیثیت کو تو تسلیم کرتا ہے، حدیث کی تاریخی حیثیت کو کیا کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ ایک فرقہ تو ہے جو حدیث کی تاریخی حیثیت کو ہی تسلیم نہیں کرتا ہے، کہا کہ حدیث مدون کی گئی 200 سال کے بعد مستشرقین کے نقش قدم پر۔ اور دوسرا فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں حدیث ثابت تو ہے، اس لیے کہ اس کے احادیث مبارکہ اتنے مضبوط انداز میں اس کا ثبوت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا اس کی تاریخی وجود کا، لیکن وہ قابل حجت نہیں ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس فرقے نے ہمارے زمانے میں بہت سر اٹھایا۔ یہ جتنے بھی جدید تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور نیم ملا خطرے ایمان، یہ سب کیا ہوتے ہیں، نیم ملا خطرے ایمان، یا تو بنے تو اکھا عالم بننے، مکمل بننے، لیکن ادھورا بنا تو یوں سمجھنے کا کہ خطرے ایمان، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ اب اس وزن پر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، نیم انجینئر خطرے بلڈنگ، نیم انجینئر ہے تو بلڈنگ کے لیے کیا ہے، خطرہ ہے۔ اب کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہے، نیم فارمیسی والا خطرے دوا، تو جو بھی ہوگا، جو بھی نیم ہوگا، ہر نیم کیا ہوتا ہے، نیم نیم جیسا ہوتا ہے۔ ارے نیم بہت میٹھا ہوتا ہے نا، کھٹا ہوتا ہے بولتا ہے، کون کس کے نزدیک کھٹا ہے بھائی؟ من قال کھٹا فلیقم، ارے کڑوا ہوتا ہے نا، ارے نیم کا درخت، تم معلوم نہیں نیم کس کو بولتے ہیں؟ ہاں کڑوا ہوتا ہے تو آدمی بہت آسانی سے کھاتا ہے اس کو، جیسے منہ میں رکھ کے فوراً تھوک دیتا ہے۔ تو نیم آدمی بنے تو مکمل، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الاتقان فی کل شیء، اللہ ہر چیز میں اتقان اور مضبوطی کو اور کمال کو پسند کرتا ہے، ادھورا ادھورا نہیں۔ اس لیے ادھورا نہیں بننے کا، بنے تو اچھا نہیں بننے کا، اور نہیں تو پھر چھوڑ دینے کا کہ بھائی جاؤ گھر جانے کا اور سو جانے کا، لیکن مدرسے میں آئے تو اچھی استعداد کا عالم بن کر جائیں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، دین کا دفاع کر سکتے ہیں، خود اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں،
دوسرے کے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن نیم ملا خطرہ ایمان. نیم ملا کیسے ہوتے ہیں؟ خطرہ ایمان. سر سید کیا تھے؟ نیم ملا. ہاں نیم ملا تھے وہ کیا تھے؟ نیم ملا. تو اس لیے ان کے ساتھ چراغ علی ان کے شاگرد تھے. نام بھی بڑا عجیب و غریب. وہ پہلی مرتبہ میں نے ان کا نام پڑھا عربی کی ایک کتاب میں، تو اس میں لکھا تھا شراغ علی، کیونکہ عربی میں چل نہیں آتا ہے. تو میں نے کہا یار شراغ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا تحقیق کی، ان کی سیرت پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ شراغ نہیں ہے، یہ چراغ ہے. تو میں نے کہا کہ ان کا چراغ علی نام کے بجائے ان کا گل علی نام رکھنا چاہیے. کیا نام رکھنا چاہیے؟ اس لیے کہ چراغ تو ہے نہیں. ارے بھائی شریعت حدیث کا انکار کیا تو اس کو چراغ بولیں گے؟ اس کو کیا بولنا چاہیے؟ گل علی. تو پھر اس کے بعد عبداللہ چکڑالوی، ہر ان کے نام بھی ایسے ہی ہے. عبداللہ جیراج پوری، عبداللہ چکڑالوی، اسلم جیراج پوری، پرویز احمد. تو یہ جتنے بھی یہ سب منکرین، یہ ائمہ ضلال و اضلال ہے. اللہم احفظنا منہ. اللہ ضلالت اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ کم سے کم یہ جو موٹے موٹے نام ہیں ان لوگوں کے، یہ تو ہم کو معلوم ہونے چاہیے. آئندہ کل میں یہ منکرین سنت کون کون ہے، تمنا عمادی ہے، تو یہ منکرین سنت کے کچھ نام اور ان کے کچھ نظریات کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ روشنی ڈالیں گے، تاکہ عصر حاضر میں ہمارے زمانے میں جاوید احمد غامدی یہ منکرین سنت میں سے ہے، جس کے سوشل میڈیا کے اوپر چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر لوگوں کو بہت بیوقوف بناتا رہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں آج بھی موجود ہے. تو جیسے حضرات صحابہ نے کہا انی بریء منہم وہم براء منی، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے شیاطین الانس کو جانے، اور جاننے کے بعد ان کے شر سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور امت کو بھی بچانے کی کیا کرے؟ کوشش کرے.